باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ یسوع المسیح کے قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اسی سے سب کچھ پیدا ہوا۔ ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ یہ الہی بھید انجیل جلیل مقدس یوحنا کے مطابق کے پہلے باب میں مرقوم ہے۔ بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ کا نزول بھی مقدس یوحنا رسول پر ہوا، جب وہ پتمس ترکی کے جزیرہ میں جلا وطن کیے گئے تو انہوں نے یہ کتاب یونانی زبان میں تحریر کی اور آسیا کی 7 کلیسیاؤں کو منسوب کی۔ اس کتاب میں خداوند یسوع المسیح اور ان کی کلیسیا کی فتوحات کی پیشن گوئی کی گئی۔ یہ مکاشفہ کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ گو بدی کی قوتیں سرگرم عمل اور مومنین کے لیے باعث اذیت ہیں، پھر بھی مسیح خداوند غالب آئیں گے اور وفادار مومنین کو اجر عطا کریں گے۔ اس کتاب کو سمجھنا نہایت مشکل ہے۔ مومنین کا فرض ہے کہ اپنا ایمان مضبوط رکھیں اور اظہار ثانیوں کے دوران وفادار اور مستقل مزاج رہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے 3 باب اس وقت کی کلیسیائی حالات پر مبنی ہیں، اور پھر علامتی رویا میں کلام کیا گیا ہے، اور کتاب کے آخر میں نئی زمین اور نئے آسمان کی رویا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 22 ابواب اور 395 آیات پر مشتمل ہے۔ یسوع المسیح کا مکاشفہ جو خدا نے یوحنا رسول کو بخشا تاکہ اسے وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ مبارک وہ ہے جو نبوت کا کلام پڑھ کر سناتا ہے، اور وہ بھی جو سنتے اور ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس مرکز اس کے 13ویں باب میں مرقوم ہے، خبردار رہو کوئی تمہیں فریب نہ دے، کیونکہ بہتیرے میرا نام لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی ہوں، اور وہ بہتیروں کو گمراہ کریں گے۔ اور جب تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت انجام نہیں، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ زلزلے آئیں گے اور کال پڑیں گے۔ یہ باتیں تکالیف کا شروع ہی ہوں گی، لیکن ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے۔ اور پھر یسوع المسیح نے فرمایا کہ میرے نام کے سبب سے سب تم سے کینہ رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ جس وقت تم مکروہ اتلاف کو اس جگہ میں کھڑا ہوا دیکھو جہاں اسے روا نہیں، تب جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، اور جو کوٹھے پر ہوں وہ گھر میں نہ اتریں، نہ اندر جائیں تاکہ اپنے گھر سے کچھ لے۔ جو کھیت میں ہو وہ کھیت میں ہی رہے، اور اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے۔ لیکن ان پر افسوس جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں۔ دعا کرو کہ یہ باتیں جاڑے میں واقع نہ ہوں، کیونکہ وہ دن بڑی مصیبت کے ہوں گے۔ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو المسیح یہاں ہے، دیکھو وہاں ہے، تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی مشرق سے چمک کر مغرب تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن انسان کی آمد ہوگی۔ اور پھر یسوع المسیح کا فرمان ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، آسمان کے فرشتے بھی نہیں، مگر فقط باپ۔ یہ سب بھید خدا باپ نے مقدس یوحنا رسول کو دکھائے اور سمجھائے، جو سب مکاشفہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ جو لوگ قیاس آرائیاں یا پیشن گوئیاں کرتے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ فلاں تاریخ کو ہوگا، وہ سب گناہ میں ہیں، کیونکہ یسوع المسیح نے فرما دیا ہے کہ اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، آسمان کے فرشتے بھی نہیں، مگر فقط باپ۔
ہمیں صرف ایمان میں مضبوط رہنا ہے اور انجیل کی منادی کرنی ہے تاکہ یسوع المسیح کی خوشخبری ہر قوم تک پہنچے، اور اس میں ہمارا کردار بھی ہونا لازم ہے۔ یسوع المسیح کے شاگرد آخری وقت سے متعلق پیشن گوئی میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ انہوں نے یسوع المسیح سے پوچھا، آپ پڑھ سکتے ہیں اعمال اس کے پہلے باب میں۔ انہوں نے یسوع المسیح سے پوچھا کہ اے خداوند، تو اسی وقت اسرائیل کو پھر بادشاہی عطا کرے گا؟ ذرا غور سے سنیے کہ یسوع المسیح نے جواب میں ان سے کیا کہا۔ اس نے ان سے کہا کہ ان وقتوں اور میعادوں کو جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب تم روح القدس پاؤ گے تو زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یسوع المسیح نے شاگردوں کی توجہ گواہی دینے پر مرکوز کروائی، نہ کہ آخری وقت کے مطابق وقت اور میعادوں کی پیشن گوئیاں جاننے میں۔ ہمیں بھی یسوع المسیح کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی پیشن گوئیوں پر دھیان نہیں دینا، بلکہ اپنے کردار سے یسوع المسیح کی انجیل کی گواہی کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ ہمیں ثابت قدم اور ایمان میں مضبوط رہنا ہے تاکہ ہم ان وعدوں کو پالیں جو مکاشفہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور 6 آیت میں لکھا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے، جو غالب آئے میں اسے شجر حیات کے پھل میں سے دوں گا جو خدا کے فردوس میں ہے۔ مکاشفہ اس کے 2 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، جو دکھ تجھے اٹھانے ہیں ان سے نہ ڈر، دیکھو شیطان تم میں سے کئی ایک کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تم آزمائے جاؤ، اور تم 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے، جو غالب آئے وہ دوسری موت سے نقصان نہ اٹھائے گا۔ مکاشفہ اس کے 3 باب کی 21ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، جو غالب آئے ہیں اسے اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ ہاللویا۔ مسیح خداوند کا فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آمین۔